الحمد لله العلي العزيز الغفار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار، وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کا آپ ترجمہ سن لیجیے. اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ سے یہ درخواست کی: عزنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت کیجیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کے جواب میں ارشاد فرمایا: اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو. دوسری نصیحت آپ نے یہ ارشاد فرمائی: وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالو، کوئی ایسا کلام مت کرو کہ دوسرے دن تمہیں اس کے متعلق معذرت پیش کرنی پڑے. تیسری نصیحت آپ نے یہ بیان فرمائی: وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے اپنے آپ کو بالکل منقطع کر لو، یعنی اپنی امید بالکل ختم کر دو. یہ تین نصیحتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. عزیزان گرامی، سب سے پہلی نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمائی. نماز یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عبادت کا ایسا انداز ہے، ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ قائم کرتا ہے. دیکھیے، شریعت مطہرہ نے مختلف شعبہ زندگی کے متعلق جو مختلف احکامات دیے، ان میں ایک شعبہ عبادات کا شعبہ ہے. عبادات کا شعبہ شریعت میں خاص طور پر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنا تعلق، اپنا رشتہ اور اپنا کانٹیکٹ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرے. اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرتا ہے. اگر کسی بندے کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور کسی بندے کو یہ چیز حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سارے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. گویا کہ اس کے حد میں اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونے والا تعلق اور رشتہ آسان کر دیتا ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے خاص طور پر عبادات کا ایک نظام اور ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے. پھر ان عبادات میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے نماز کو دین کا بنیادی ستون قرار دیا ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے. من اقامها اقام الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکها
فقد هدم الدين، اور جس نے نماز کو چھوڑا، نماز کو ڈھایا، اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ عزیزان گرامی، خیمہ جس کو ہم اپنی اردو زبان میں تمبو کہتے ہیں، خانہ بدوش لوگ جسے اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں پہ ٹھہرنے کا قیام کرنے کا ارادہ ہوا بس وہیں پہ یہ تمبو گاڑ دیا۔ تو خیمہ وہ ایک ستون پر قائم ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں عماد کہتے ہیں۔ آپ نے اگر خیمہ دیکھا ہو تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ درمیان میں ایک ستون ہوتا ہے، باقی چاروں طرف ڈھلان ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ستون قائم ہے تو خیمہ قائم ہے، اور اگر وہ ستون گر گیا تو سمجھ لو کہ خیمہ گر گیا۔ تو دین اسلام کی یہ عمارت، دین کا یہ خیمہ اسی نماز کے ستون پر قائم ہے۔ جو آدمی نماز کو قائم کرے گا اس نے گویا اسلام کو اور دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو اور اس ستون کو ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ہی ختم کر دیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے اور کفر شرک کے درمیان نماز یہ حد فاصل ہے، یعنی نماز سے جدائی ہو جاتی ہے۔ جہاں بندے نے نماز چھوڑی وہی وہ کفر سے جا ملا۔ اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں تو اس سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ له، کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کو قائم نہیں کرتا، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الرأس من الجسد، کہ نماز کا تعلق اور نماز کی نسبت دین میں ایسی ہے جیسے کہ سر کی نسبت آدمی کے جسم کے ساتھ ہے، اور سر کا تعلق آدمی کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اگر سر ہے تو سمجھ لو کہ آدمی ہے، اور اگر سر نہیں تو خالی گھر سے کچھ نہیں ہوتا۔ الغرض نماز کو دین میں بڑی اہم نسبت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں تمام گورنروں کے نام جو احکام صادر کیے تھے، سرکاری فرمان جاری کیا تھا، ان میں ایک فرمان یہ بھی تھا جس کو امام مالک علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب موطا میں نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینه ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں، چاہے وہ دین کے کام ہو یا دنیا کے کام ہو، سب سے اہم کام، سب سے زیادہ عظیم الشان کام، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کام کوئی ایک تو وہ نماز ہے۔ نماز سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں ہے۔ یہ جو حکمرانی ہے تم یہ مت سمجھنا کہ ہم اس کی وجہ سے نماز میں غفلت سے کام لے، نماز کو بے وقت پڑھے، جماعت چھوڑ دے، نہیں، سب سے زیادہ اہم کام یہ نماز ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن آج بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک گمراہی پھیل گئی ہے، اور وہ گمراہی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں، ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو نماز سے بھی زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر یہ گمراہی اور یہ بات ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہے جو کسی اعتبار سے دین کے کام میں مشغول ہے، مثلا دعوت کا کام کر رہے ہیں، جہاد کا کام کر رہے ہیں، سیاست کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی اور بھی دین کا کام کر رہے ہیں، تو یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لہذا کیونکہ اس بڑے کام کی وجہ سے اگر ہماری نماز چھوٹ گئی یا نماز میں کمی آ گئی یا نماز میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، جہاد کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی اور بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اگر اس کی خاطر جماعت چھوٹ گئی تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے، اگر نماز کا وقت نکل گیا تو قضا پڑھ لیں گے۔ یہ بڑی گمراہانہ سوچ ہے، بڑی گمراہانہ فکر ہے۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا سیاست کا علم بردار کون ہوگا؟ ان سے بڑا جہاد کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا داعی اور بڑا مبلغ کون ہوگا؟ کوئی نہیں. لیکن وہ اپنے تمام فرمانرواؤں اور گورنروں کو باقاعدہ یہ فرمان جاری کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے. جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا تو اس کے اور کام بھی درست ہوں گے اور سوریں گے، اور جو نماز کو ضائع کرے گا تو اس کے اور کام بھی خراب ہوں گے اور برباد ہوں گے. البتہ نماز یہ ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ شریعت مطہرہ نے جنگ چل رہی ہو تو اس دوران بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ شریعت نے ایسا طریقہ جاری کیا کہ اس طریقے کو اپنا کر مسلمان جاری جنگ کے دوران بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ الخوف، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. تو نماز ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس کو ہر حال میں انجام دینا ہی دینا ہے. کوئی دوسرا کام کتنا بھی اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہو، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، اور نماز سے بڑھ کر کوئی اہم کام ہے بھی نہیں. عزیزان گرامی، اتنی بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ نماز کے اندر دین کی نسبت اور دین کے اندر نماز کی اہمیت کیا ہے. اب یہ بھی سن لیجئے کہ فقط نماز کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ المؤمنون میں 18ویں پارے کی ابتدا میں ان ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے جو دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، جن کو دنیا آخرت کی ہر قسم کی بھلائی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی ہے. ان کی کچھ خوبیاں، ان کے کچھ اوصاف اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں بیان فرمائے ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ اہل ایمان فلاح یاب ہے، کامیاب ہے. یہاں پہ رک کے دوسری بات یہ سمجھیے تاکہ آیت کا مطلب سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. قرآن کریم کا لفظ ہے قد افلح المؤمنون، فلاح کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. تو فلاح کا مطلب کیا ہے؟ جب اردو زبان میں عام طور پر ہم فلاح کا ترجمہ کرتے ہیں تو کامیابی سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ اردو زبان میں کما حقہ اس لفظ کا ترجمہ ادا کرنے کے لیے کوئی اور لفظ موجود نہیں، اس لیے مجبوراً فلاح کا ترجمہ کامیابی سے کر دیا جاتا ہے. ورنہ حقیقت کے لحاظ سے اور عربی زبان کے لحاظ سے، قرآن و حدیث کی اصطلاح کے لحاظ سے فلاح کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع اور عام ہے. فلاح کا اصل ترجمہ ہے دنیا اور آخرت میں خوشحال ہونا. دنیا آخرت دونوں کی خوشحالی کے مجموعے کو کہا جاتا ہے فلاح. چنانچہ اذان میں ایک کلمہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ دنیا آخرت کی خوشحالی کی طرف. اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی ملے، خوشحالی ملے، تو نماز کو آؤ اور مسجد میں پہنچو. بہرحال فلاح کا لفظ بڑا جامع اور معنی لفظ ہے. آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی تدبیر بتلا دیجئے، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتلا دیجئے جس سے ہمارا ہر طریقے سے بھلا ہو جائے. جبکہ قرآن کریم نے کہہ دیا نماز کے لیے آذان کے اندر بار بار پکارا جاتا ہے. اتنی ساری تاکید ہونے کے باوجود ہم دوسرے نسخے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. بڑے افسوس کی بات، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے فلاح کا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، قرآن کریم پر اور قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو فلاح کا لفظ بڑا جامع ہے اور دنیا آخرت کی تمام خوشحالی کو شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ مومن فلاح یاب ہے.
اب کون سے اہل ایمان کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چند اوصاف کو بیان فرمایا کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو بےہودہ اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی امانتیں اور عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ چند صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت فلاح یافتہ مومن کی یہ بیان فرمائی کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. تو فلاح کی اولین شرط، فلاح کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نماز پڑھیں بلکہ نماز میں خشوع اختیار کریں. کیونکہ نماز یہ ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً 62 سے زیادہ مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ ایک مرتبہ دے دے تو بھی کافی تھا، کیونکہ اگر قرآن کریم میں کوئی حکم آ جائے تو پھر اس کام کو کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. یہاں پر تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 62 سے زیادہ مقامات پر حکم دیا کہ نماز قائم کرو. کیوں؟ نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ نماز کو معمولی مت سمجھو اور یہ مت سمجھو کہ یہ روزمرہ کی روٹین کی ایک معمولی چیز ہے، بلکہ مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا سب سے اہم ذریعہ نماز پڑھنا ہے، نماز کی حفاظت کرنا ہے، نماز کو اس کے احکام اور آداب کے ساتھ بجا لانا ہے. عزیزان گرامی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، قرآن کریم میں اللہ نے 62 سے زیادہ مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اہل علم اور عربیہ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر یہ کہتے صلو، نماز پڑھو، تو الگ بات تھی. لیکن قرآن کریم میں نماز کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے کہیں پر بھی صلو کا لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جہاں کہیں بھی نماز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تو فرمایا اقیم الصلاۃ یا یقیمون الصلاۃ فرمایا ہے. وجہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کیا جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز کو قائم کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. مطلب کہ نماز کو فقط پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو. تو خشوع کا بھی حکم دیا گیا ہے. اب پھر سوال آئے گا ہمارے ذہن میں کہ خشوع کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، دو لفظ ایک ساتھ ہم بولتے ہیں کہ فلانے نے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی. خشوع یہ شین سے ہے اور خضوع یہ صاد سے ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. خضوع کہتے ہیں اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اپنے ظاہری بدن کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کو کہا جاتا ہے خضوع. اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے خشوع. اب تھوڑی سی تشریح سن لیجیے کہ اپنے اعضاء کو نماز کے اندر جھکانے میں ہماری سوچ کافی نہیں ہے، بلکہ دوران نماز ہر عضو کو اس انداز سے ہمیں رکھنا ہے جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ کون سا عضو کس طرح نماز کے اندر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر عضو کے بارے میں احادیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے. یہاں تک کہ نگاہ کے متعلق کتابوں کے اندر صراحت موجود ہے کہ قیام کی حالت میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، رکوع میں جب ہو تو ہماری نگاہ پاؤں کی پشت پر ہو، جب سجدے میں ہو تو ہماری نگاہ ناک کے باسے پر ہو. الغرض کہ کون سا عضو نماز میں کس طرح ہمیں رکھنا ہے، تو نماز کے جس رکن میں اعضاء کو جس انداز سے رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان اعضاء کو اسی انداز سے رکھنا یہ خضوع کہلاتا ہے.
تو خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو تو بالکل ساکن اور ساکت کھڑے ہو، ہمارے اعضاء کے اندر کوئی حرکت نہ ہو، چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم فرمایا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں جب کھڑے رہو تو قانت بن کے کھڑے رہو۔ قانت کہتے ہیں سکون کے ساتھ کھڑا ہونا، اپنے جسم کو بلا وجہ حرکت دینا، اپنے ہاتھ کے ذریعے جسم کو اور سر کو کھجانا، کپڑوں کو درست کرنا، یہ خضوع کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، نماز کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے کی بات میں آپ کے سامنے نقل کروں، فقہاء نے تو یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے ایک رکن میں مثلا قیام کی حالت میں اپنے ہاتھ سے بلا ضرورت جسم کو حرکت دے گا 3 مرتبہ، بلا ضرورت اپنے ہاتھ کو حرکت دے اور اس کے اپنے ہاتھ کے ذریعے کوئی اور کام کرے، 3 مرتبہ اگر ایسا کرے گا کسی ایک رکن میں تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ اگر 3 مرتبہ سے کم ہے تو نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن نماز کی جو شان ہے، جو سنت ہے، وہ سنت حاصل نہیں ہوگی اور نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ آج جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بلا وجہ ہم اپنے جسم کو حرکت دیتے رہتے ہیں، یہ نماز کے خضوع کے خلاف ہے، نماز کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ گرمی کے موسم میں رات کے وقت اپنے گھر کی چھت پر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے گھر کی چھت پر رات کے وقت گرمی کے موسم میں، تو ان کے پڑوسی ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کوئی لکڑی کھڑی ہے کہ جسم میں ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ تو نماز میں جب ہم کھڑے ہو تو بالکل ساکن اور ساکت کھڑے ہو۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے خضوع کی کچھ تفصیل اور توضیح بیان کی۔ اب دوسرا لفظ ہے خشوع، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آئندہ آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو خضوع کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ جماعت کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔